اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، ہمیں تو دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ کل جو ہے ہم نے حمزۃ الوصل کا ایک ٹاپک شروع کیا تھا، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ حمزۃ الوصل کیا ہے اور کس طرح اس کو ہم قرآن میں تلاوت کے دوران استعمال کرتے ہیں، رائٹ۔ تو حمزۃ الوصل بہت ہی آسان ٹاپک ہے۔ حمزۃ الوصل کے ہی حوالے سے آج ہم انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ جب بھی حمزۃ الوصل آئے اور اس کے بعد اسپیشلی ایسا ورڈ جو ال سے شروع ہوتا ہو، اس کے اندر جو لام ہے اس کو ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے، جسے لام التعریف کہتے ہیں۔ اوکے، لام التعریف کے بارے میں آج دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ اوکے، جیسے کہ ہم نے حمزۃ الوصل کے فتحہ کی کیٹیگری میں جب ہم نے دیکھا کہ حمزۃ الوصل پہ فتحہ کب لگتا ہے، تو ہم نے لام التعریف کے بارے میں سیکھا تھا۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ورڈ ال سے شروع ہو، الف اور لام سے شروع ہو، تو وہ ورڈ کی اسم ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اسم یعنی ناؤن، جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں the country، the city، the مکہ، یعنی ایسے ناؤنس کو ہم the یوز کرتے ہیں، دی یوز کرتے ہیں۔ سیم تھنگ عربک میں ال یوز کرتے ہیں، الف اور لام۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس الف کو حمزۃ الوصل پر ہمیشہ فتحہ ہوگا، رائٹ۔ تو یہ لام جو آتا ہے، یہ لام، اس کو ہم لام التعریف کہتے ہیں۔ اوکے، یہ لام کو کبھی پڑھا جائے گا، کبھی نہیں۔ وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس لام کے بعد کا لیٹر کون سا ہے، انشاءاللہ۔ اس کے حساب سے ہم اس لام کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک ہے لام شمسیہ اور ایک ہے لام القمریہ۔ اوکے، لام الشمسیہ اور لام القمریہ۔ اوکے، تو یہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لام یا تو پڑھا جائے گا یا تو نہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد کا لیٹر کون سا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کی پہلی کیٹیگری کو دیکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں لام الشمسیہ۔ الشمسیہ، اس میں ہی کیا پتا چل رہا ہے کہ اس لام کو ہم نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ لام اس کے آنے والے اس کے بعد آنے والے جو لیٹرز ہیں ان میں مرج ہوتا ہے۔ وہ لیٹرز کون سے ہیں؟ ان لیٹرز کو ہم حروف الشمسیہ کہتے ہیں۔ اوکے، لام الشمسیہ کے لیٹرز کو حروف الشمسیہ کہتے ہیں۔ جب بھی یہ ال ورڈ کے بعد یہ لیٹرز آ جائیں جو یہاں دکھ رہے ہیں، یہ 14 لیٹرز آ جائیں عربک کے، تو اس لام کو ہم ان لیٹرز میں مرج کر دیں گے، ادغام کر دیں گے، اس طرح کہ یہ لام بالکل بھی پروناؤنس نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ 14 لیٹرز کو یاد کرنا ہوگا، لیکن آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل لگے گا۔ اس لیے بہت ہی آسان ٹرک کیا ہے کہ قرآن میں جب بھی لام الشمسیہ آئے اس پہ ساکن نہیں ہوگا۔ جس لام پر ساکن نہیں اس لام کو نہ پڑھیں۔ یہاں پہ ایک رولنگ اپلائی ہوگی، نو سائن نو ساؤنڈ۔ فائن، نو سائن تو نو ساؤنڈ۔ یاد رکھ لیں کیا ہے کہ لام جو خالی ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ایکچول میں رولنگ کیا ہے کہ ال سے شروع ہوتا ہے اگر کوئی ورڈ اور اس کے بعد یہ لیٹرز آ جائیں تو یہ لام جو ہے ان لیٹرز میں مرج ہو جائے گا، کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم لام کو نہیں پڑھتے۔ لیکن آپ کو ان لیٹرز کو یاد رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو ایزی وے کیا ہے کہ قرآن کے اندر جب بھی ال آئے اس لام پر ساکن نہیں رہے گا تو ہم اس لام کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ لام شمسیہ ہے اور اس کے بعد حروف شمسی آئے ہیں۔ اس کو ہم انگلش میں سن لیٹرز اینڈ مون لیٹرز بھی کہتے ہیں، حروف شمسی آئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس لام کو نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فائن، ویری سمپل اینڈ ویری ایزی، رائٹ؟ الحمدللہ۔ سیم تھنگ لام القمریہ بھی ہے، کہ لام القمریہ کیا ہے؟ لام التعریف
وہی جو ال میں آتا ہے، یہ لام التعریف کے بعد حروف القمری آ جائیں، وہ 14 ہے، 14 + 14 28، سارے عربک کے لیٹرز اس میں آ گئے ہیں۔ اگر حروف القمری آئیں تو یہ لام جو ہے ان لیٹرز میں مرج نہیں ہوگا، ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے القمریہ، یہ ورڈ میں ہی دیکھیں القمریہ، کیوں؟ کیونکہ یہ قوف آیا ہے، قوف آیا ہے تو ہم اس کو القمریہ پڑھ رہے تھے۔ وہاں کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم الشمسیہ نہیں پڑھیں گے، الشمسیہ، کیونکہ لام کو نہیں ملائیں گے، شین سے حمزۃ الوصل کو جوڑ دیں گے، الشمسیہ پڑھیں گے۔ یہاں القمریہ اس لام کو ہم پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد آ رہے ہیں کون سے لیٹرز؟ حروف القمری۔ لیکن یہاں کیا ہوگا کہ قرآن میں آسانی سے آپ کو یہ لام، چاہے وہ کوئی بھی مصحف ہو، جو لام کو ہم پڑھیں گے اس پہ ساکن رہے گا، تو آپ کو ان لیٹرز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ آسان ٹرک یہ ہے کہ جس لام پہ ساکن ہے اس کو پڑھیں، جس لام پر ساکن نہیں اس کو نہ پڑھیں، انشاءاللہ۔ ویری سمپل اینڈ ویری ایزی۔ تو یہاں پر ہم ایک سلائیڈ میں دیکھیں گے کچھ ورڈز ہیں جہاں پہ آپ مجھے خود بتائیں گی کہ کون سا پڑھا جائے گا اور کون سا نہیں پڑھا جائے گا۔ اوکے فائن، اپنے مائکس کو انمیوٹ کریں اور بتائیں کہ لام قمریہ ہے۔ جی ماشاءاللہ لام قمریہ ہے، پڑھیں گے، اس کو پڑھیں الحق۔ جی اب یہاں کیا کریں گے؟ لام کو نہیں پڑھیں گے، جی یہ لام، یہ کون سا لام ہے؟ لام شمسیہ، شمسیہ ہے، الشمسی میں دیکھیں جی نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اس پر کیا لگتا ہے حمزۃ الوصل پر؟ فتحہ لگے گا، تو یہاں ہر جگہ فتحہ ہی لگے گا کیونکہ لام ہے۔ ہم یہ لام کو پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن حمزہ پہ ہمیشہ فتحہ ہی لگے گا کیونکہ اس کے بعد لام آیا ہے۔ اوکے اب اس کو پڑھیں الرحمن۔ جی یہاں پر کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے، لام شمسیہ آیا ہے، نہیں پڑھیں گے۔ الرحیم، جی یہاں کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ جی الصراط، جی یہاں پہ کیا کریں گے؟ اسلام کو پڑھیں گے، لام قمریہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جی اس کے بعد جو لیٹر ہے وہ حروف قمری ہے، لیکن آسانی سے ہمیں کس طرح پتا چلے گا؟ اس کے اوپر ساکن کا سائن ہوگا، جی ساکن ہے اس لیے ہم پڑھیں گے المستقیم۔ جی یہاں پر پڑھیں گے یا نہیں؟ جی ماشاءاللہ الکتاب، جی یہاں پر کیا کریں گے؟ پڑھیں گے ماشاءاللہ الذین، جی یہاں پر جی اس حمزۃ الوصل پہ کیا لگ رہا ہے؟ فتحہ لگے گا، ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ الغیب، جی اب یہاں کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے، لام دال میں مرج ہو جائے گا اور ہم پڑھیں گے الدین۔ جی یہاں پر جی ماشاءاللہ المغضوب، جی یہاں پر ماشاءاللہ الجنت، جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک۔ بہت ہی آسان ٹاپک ہے۔ اینی ڈاؤٹس ان لام الشمسیہ اینڈ قمریہ؟ نو سسٹر۔ جی الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ تو انشاءاللہ تو وإياك خیر، ہم اس میٹنگ کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔